اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 15 ہے اور اس رکوع سے متعلق 9 سوالات مجھے موصول ہوئے ہیں اور یہ 9 سوالات بڑے اہم ہیں، بلکہ یہ رکوع بھی اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور پہلا سوال جو موصول ہوا وہ سوال یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو کس بنیاد پر عالمین پر برتری حاصل تھی؟ عالمین یعنی اقوام عالم پر فضیلت حاصل تھی، اس برتری کے باوجود مسلمان یہود کے مخالف کیوں ہیں؟ یہ تو سوال ہو گیا، اور آیت کریمہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آیت کون سی ہے جس حوالے سے یہ سوال پوچھا گیا ہے۔ آیت ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تم پر کی، اور بے شک میں نے تمہیں فضیلت دی عالمین پر۔ یعنی عالمین سے مراد، ویسے تو اس کا مطلب جہان بنتے ہیں، لیکن اس سے مراد جہان سے مراد یعنی اقوام عالم، ان پر فضیلت دی، فضیلت یعنی برتری دی۔ اب یہ تیسرا مقام ہے اس پہلے پارے میں جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے خطاب کیا ہے۔ پہلا مقام تھا کہ جس میں یہ فرمایا تھا اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تم پر کی، واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، تم میرے وعدے کو پورا کرو اور میں نے جو تم سے وعدہ کیا میں وہ پورا کروں گا۔ اب اس پہلے مقام پہ جو خطاب کیا بنی اسرائیل سے، اس کا تعلق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے، یعنی رسول اللہ پہ ایمان لاؤ اور جو عہد تم نے کیا میرے ساتھ اور جو تمہارے پیغمبروں نے تم سے عہد لیا تھا تم اس کو پورا کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں تمہیں دنیا میں عزت دی جائے گی، تمہیں محترم بنا دیا جائے گا۔ پھر دوسرا مقام بالکل یہی آیت ہے، جو پہلا مقام ہے اس میں تو کچھ فرق ہے، لیکن دوسرے مقام پر یہی بالکل سیم یہی آیت ہے، یعنی یہ مقام ہے آیت نمبر 47، جہاں پہ یہ فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، یہی آیت۔ اب اس مقام کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بعد کا زمانہ۔ وہاں پہ دوسرے مقام پر آپ کو یاد ہوگا کہ تمام واقعات کو بیان کیا گیا تھا۔ وہاں پہ ایک تو 12 چشموں کا پھوٹنا، اور پھر قوم یہود کا تقاضا، مطالبات، اللہ تعالیٰ کا ان مطالبات کو پورا کرنا، اور پھر وہ گائے کو ذبح کرنے کا واقعہ۔ تو یہ سارے واقعات وہاں پر گزرے۔ تو دوسری مرتبہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے خطاب کیا تو وہ زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور بعد کا زمانہ بن جاتا ہے۔ اب یہ تیسرا مقام ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے کا زمانہ ہے۔ میں آگے جا کے بتاؤں گا کہ کتنا فرق بنتا ہے ان کے زمانوں میں، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے آئے، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام آئے، بیت المقدس وجود میں آیا، اور حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ سے بھی پہلے کے ہیں، اس لیے کہ آپ ہی ان تمام بنو اسماعیل اور بنو اسحاق، جنہیں بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، ان کے ہیڈ ہیں، ان کے بڑے ہیں، پیشوا ہیں، اور ان کے سربراہ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی تقریباً کوئی 800-900 سال پہلے بن جاتا ہے ان کا زمانہ۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو قوم یہود کو برتری دینے کی بات کی اور فضیلت کی بات کی ہے، تو میں یہاں یہ عرض کرتا چلوں کہ فضیلت اور برتری یہ کوئی ایسا منصب اور مرتبہ نہیں ہے کہ جو انسان کو بغیر محنت کے یا ذمہ داری کے عطا ہوتا ہے۔ اگر یہ محنت یا ذمہ داری کے بغیر عطا ہوا ہوتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی پھر قوم یہود کو معزول نہ کرتا۔ قومیں معزول ہوتی ہیں اپنے کردار، اپنے اخلاق اور اپنی بدعہدی اور عہد شکنی کی وجہ سے معزول کر دی جاتی ہیں۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک میں نے حوالہ دیا تھا سورۃ النساء کی آیت نمبر ہے 34، جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الرجال قوامون علی النساء فرمایا کہ مردوں کو عورتوں کا معاشی کفالت کا ذمہ دار بنایا گیا۔ وہاں پر بھی یہ فرمایا کہ بما فضل اللہ بعدکم علی بعد، کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعد کو بعد پر فضیلت دی۔
اب یہ فضیلت سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ کوئی مرد ہونا یا شوہر ہونا کوئی منصب ہے یا کوئی بہت بڑا کوئی مرتبہ ہے جو خدا کی طرف سے عطا کر دیا جاتا ہے، بلکہ یہ فضیلت ذمہ داری کے ساتھ موجود ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو معاشی کفالت کی ذمہ داری مرد کے سپرد کی اس کو یہاں پر بیان کیا گیا، اور بما انفقوا بھی فرمایا کہ اس وجہ سے کہ وہ خرچ کرتا ہے۔ اب یہ خرچ کرنا اپنے مال کو اپنی بیوی اپنے بچوں پہ، تو یہ ایک لحاظ سے ایک مرد کی خصوصیت بن جاتی ہے، اور یہ کفالت اور معاشی کفالت کی ذمہ داری مرد کے سپرد ہو جاتی ہے۔ اسلام کا اس حوالے سے اپنا نظام ہے، معاشرتی اور سماجی نظام ہے، خاندانی نظام ہے کہ جس کو قرآن نے بیان کیا ہے، لیکن اس پر بھی کوئی پابندی نہیں ہے کہ اگر عورت گھر سے باہر جاتی ہے، کوئی کام کاج کرتی ہے اور اپنی کوئی معاشی حوالے سے اگر مرد کا ساتھ دیتی ہے تو اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد کو ہی اس کا ذمہ دار بنایا ہے۔ قیامت کے دن مرد سے ہی پوچھا جائے گا۔ تو یہاں پر فضل اللہ کا لفظ ہے کہ اللہ نے بات کو بات پر فضیلت دی۔ اب اس فضیلت سے مراد صرف اتنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد کو یہ ذمہ داری اللہ نے عطا کی ہے اور دی ہے کہ اس نے اس ذمہ داری کو، معاشی کفالت کی ذمہ داری کو نبھانا ہے۔ تو یہ یہاں پر اس بات کو بیان کر دیا، اور یہ دیکھیے کہ صحابہ کی جماعت کو بھی اللہ پاک نے یہ فرمایا تھا کنتم خیر امت، کہ تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، کہ جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا، پیدا کیا گیا، تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پہ ایمان لاتے ہو۔ اب آپ دیکھیے کہ صحابہ کی جماعت کو اللہ تعالیٰ نے بہترین جماعت قرار دیا، لیکن ان کے ذمے پھر اللہ نے یہ ذمہ داریاں بھی دیں کہ نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، اور اللہ پہ پختہ ایمان رکھنا ہے۔ اور اسی طرح علم کی فضیلت بھی قرآن نے بیان کیا کہ علم میں بھی ایک دوسرے پر اللہ تعالیٰ نے برتری دی۔ اب علم بھی انسان محنت کے ساتھ حاصل کرتا ہے اللہ کے فضل اور اس کی توفیق کے بعد۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سب سے پہلے تو اللہ کا فضل اور اس کی توفیق ہے، اور پھر اس کے بعد انسان کی محنت ہوتی ہے۔ تو یہ جو فضیلت انسان کو عطا کی جاتی ہے، تو یہ کوئی ایسا منصب نہیں ہے کہ جو ایسے ہی دے دیا جاتا ہے، بلکہ یہ منصب اس شخص کو، اس قوم کو عطا ہوتا ہے کہ جو محنت کرنے والا ہے اور جو اپنی ذمہ داریوں کو بہتر طریقے سے ادا کرنے والا ہوتا ہے۔ قوم یہود کو آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معزول کیا، پھر اس کے بعد امت محمدیہ آئی، یعنی بنی اسرائیل کو معزول کیا، اور پھر امت محمدیہ آئی۔ تو بنی اسرائیل کو کیوں معزول کیا؟ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور جو اللہ تعالیٰ نے ایک معیار اور کرائیٹیریا بنایا تھا وہ اس پہ پورا نہ اتری تھی۔ تو اس لیے فضیلت کو کبھی اس طریقے سے نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے ہی کسی کو دے دیتا ہے۔ اس کی شرائط ہوتی ہیں، اس کی قیود ہوتی ہیں، اس کی پابندیاں ہوتی ہیں، اس کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ تو پہلا سوال تو یہ ہے۔ دوسرا سوال، موجودہ نظریہ تصوف کے مطابق بزرگ آخرت میں سفارش کریں گے، جبکہ 123 اس تصور کی مخالفت کر رہی ہے، یعنی آیت نمبر 123 اس کی مخالفت کر رہی ہے۔ اچھا، اب یہ آیت بھی 48، یعنی پہلی جو آیت تھی وہ 47، اب یہ 48 نمبر پہ یہ آیت کچھ تبدیلی کے ساتھ گزری ہے، اور وہاں پہ کیا فرمایا، میں اس مقام کو بھی پڑھ دیتا ہوں۔ وہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور ڈرو اس دن سے کہ جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا، یعنی انسان کے کام نہیں آئے گا۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ قبول کی جائے گی اس نفس سے شفاعت، اس انسان سے شفاعت کو بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ ہی لیا جائے گا اس انسان سے، اس نفس سے عدل، یعنی بدلہ کوئی برابر سرابر کرنے کے لیے وہ بھی نہیں لیا جائے گا۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ اب یہاں پر یہ فرما دیا۔ اب یہاں پہ ایک لفظ یعنی جو یہاں پر بیان کیا اس لفظ کو اگلی آیت میں پہلے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ وہ کیا ہے؟ یہاں پہ فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا، کہ ڈرو اس دن سے کہ جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کام بالکل نہیں آئے گا،
اور نہ قبول کیا جائے گا اس نفس سے عدل کو، یعنی معاوضہ کوئی برابر دے کر جان چھوٹ جائے وہ بھی قبول نہیں ہوگا۔ ولا تنفعها شفاعت، اور نہ ہی شفاعت اس کو فائدہ دے گی، ولا هم ينصرون، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ شفاعت کے موضوع پہ میں بہت سے مقامات پہ گفتگو کر چکا ہوں، سورۃ طٰہٰ میں، سورۃ مریم میں بھی ہم نے اس پر بات کی ہے۔ یہاں پہ صرف اتنی بات آپ یاد رکھیے کہ اس مقام پہ صرف اور صرف قوم یہود کا غلط تصور شفاعت اس کی نفی کی جا رہی ہے، یعنی قوم یہود کفر و شرک کبائر گناہ کے ارتکاب کے باوجود، یعنی کفر و شرک بھی کرتے تھے اور بڑے گناہ کا ارتکاب بھی کرتے تھے، اس کے ساتھ پھر اپنی نسل اور اپنی ذات اور اس رعونت اور تفاخر میں وہ مبتلا تھے کہ جنت کے حقدار تو ہم خود ہی ہیں بس، اور انبیاء اور رسول کی سفارش بھی ہو جائے گی، جو ہمارے بڑے گناہ ہیں چاہے جس طرح کے بھی ہم گناہ گار ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہماری وہاں سے معافی ہمیں مل جائے گی، ہم سیدھا جنت میں جائیں گے ان کی شفاعت کے ذریعے۔ اب یہ جو رویہ ہے یہ سرکشی اور بغاوت پہ مبنی ہے، اس کی معافی کسی صورت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ تصور شفاعت کا انکار نہیں کیا، یعنی قرآن مجید کی تمام آیات کو ہم پڑھتے ہیں، سورۃ مریم میں پڑھا، سورۃ طٰہٰ میں ہم نے پڑھا، اور اس کے علاوہ دیگر مقامات کا ہم نے مطالعہ کیا، تو بنیادی تصور شفاعت کا انکار نہیں ہے۔ یہاں پہ صرف اور صرف ان کی جو اجارہ داری ہے جنت پر، اور ان کی جو یہ سرکشی اور بغاوت ہے، نافرمانی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بالکل ہی درخور اعتنا نہ سمجھنا، بالکل توجہ ہی نہ کرنا، اور مذاق بنا لینا اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، یعنی حرام کو حرام ہی نہ سمجھنا، اور جو احکامات اللہ نے نازل کی عبادات کے حوالے سے ان کی پرواہ نہ کرنا، یہ جو رویہ ہے، اور پھر اس کے بعد یہ بھی امید رکھنا کہ بھئی انبیاء اور رسول ہوں گے وہ ہماری شفاعت کر دیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کی حقیقت میں تردید کی ہے، ان کا رد کیا یہاں پر، تو یہاں پر کوئی مسئلہ شفاعت پر گفتگو نہیں کی۔ اور اسی طرح آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں ایمان والوں کا، یہود کا، نصارہ کا، سابی کا ذکر کیا کہ یہ انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی ڈر ہوگا، جو بھی ایمان لایا تو اسے نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی ڈر ہوگا، تو میں نے وہاں پہ یہ گزارش کی تھی کہ یہاں پر مسئلہ نجات کو ڈسکس نہیں کیا جا رہا، یہاں پہ صرف قوم یہود کے نظریے کی تردید کی جا رہی ہے۔ انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بخشش اور مغفرت اور اس کی طرف سے نجات ہے، کوئی یہودی ہو جائے، کوئی نصرانی ہو جائے، کوئی سابی ہو جائے، کوئی ایمان والا ہو جائے، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہی معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ ان کے اس نظریے اور اس عقیدے پر اصل میں اللہ تعالیٰ نے زد لگائی، چوٹ لگائی ہے۔ وہاں پر کوئی نجات کا مسئلہ ڈسکس نہیں ہوا، جہاں پہ نجات کا مسئلہ زیر بحث آئے گا تو وہاں پر ہم پھر اس پر گفتگو کریں گے، لیکن یہاں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو سفارش اور شفاعت کا ذکر کیا ہے وہ صرف اور صرف یہ بتایا کہ یہ قوم یہود یہ سمجھتی ہے، بنی اسرائیل یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسی طرح بخشے جائیں گے اور جنت میں چلے جائیں گے، تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، حساب و کتاب ہوگا، اعمال کا جواب دینا ہوگا۔ یہاں پر اس بات کو بیان کیا گیا ہے، یعنی سختی کے ساتھ۔ باقی توبہ کا دروازہ بھی انسان کے لیے کھلا ہوا ہے، انسان اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے۔ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو سرکشی، رعونت اور بغاوت پسند نہیں ہے، تکبر پسند نہیں ہے، بس کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تکبر کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے یہ فرمایا تکبر دو چیزوں کا نام ہے، ایک یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو حقیر سمجھنا، مخلوق کو، اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہو جانا، بس اتنی سی بات ہے۔ باقی انسان سے غلطی، خطا اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی بھی ہو جاتی ہے، اور انسان اچھے لوگوں کی صحبت میں، اچھے لوگوں کی رفاقت اور معیت میں رہتا ہے، کل قیامت کے دن اس کا بھی انسان کو فائدہ ہوگا۔ تو انسان اچھے دوستوں میں بیٹھتا ہے، اچھے لوگوں میں رہتا ہے، اور صالحین اور عابدین، عالم لوگوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ اور اچھے لوگوں کی صحبت میں وقت گزارتا ہے، پھر انسان سے کوئی خطا ہو جاتی ہے، کچھ ہو جاتا ہے تو اللہ پاک اس کو معاف کرنے والا ہے۔ لیکن اصل بات ہے انسان کا رویہ، انسان کی سوچ، اور انسان کی طبیعت میں، اس کے مزاج میں رعونت نہیں ہونی چاہیے، تکبر نہیں ہونا چاہیے، یہ وہ چیز ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ باقی انسان ہے وہ جانتا ہے کہ انسانوں سے گناہ بھی ہوتے ہیں، غلطیاں بھی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں توبہ کا دروازہ بھی کھلا رکھا ہے،
اور انسان سے خطائیں ہو جاتی ہیں تو اللہ پاک قیامت کے دن اس کو معاف بھی کرنے والا ہے۔ قرآن پاک کی بہت سی آیات سے میں نے آپ کو بڑی تفصیل کے ساتھ اس پہ بتایا ہے کہ قرآنی آیات کا اسلوب اور انداز یہ بتاتا ہے کہ اللہ پاک معاف کرنے والا ہے، اور قیامت کے دن اپنے بندوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ اللہ پاک فرمائے گا۔ اب نمبر 3 سوال یہ ہے، آیت نمبر 124 میں امامہ کا لفظ آیا ہے، انی جاعلک للناس اماما، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک میں نے تجھے امام بنایا لوگوں کا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام امام بنے، کیسے بنے؟ اللہ نے پہلے ان کو چند باتوں کے ذریعے سے آزمایا۔ اب وہ چند کلمات، چند باتیں کیا ہیں، وہ پورے قرآن میں موجود ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہو گئی، حضرت ابراہیم کی ہجرت ہو گئی مکہ کی طرف، اور اس کے علاوہ اپنے قبیلے میں، اپنے معاشرے میں رہتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ یہ سارے امتحانات تھے، یہ سارے کلمات تھے جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام گزرے۔ فاتمہن، قرآن نے کہا کہ ابراہیم نے پھر اس کو ان کلمات کو تمام کیا، یعنی ان پہ پورا اترا اللہ کی اس آزمائش اور امتحان میں۔ تو پھر اللہ نے فرمایا کہ میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ اب امام کیا ہے؟ اصل سوال یہ مجھ سے پوچھا گیا ہے کہ آیت 124 میں امام سے مراد کیا ہے؟ سمپل معنی ہے امام کا کہ جس کی پیروی کی جاتی ہے، جسے ہم پیشوا کہتے ہیں، اور امام کا یہ بھی ایک مطلب ہے، یہ آپ کو یاد رہ جائے گا، بڑا خوبصورت یہ ہے اس کا معنی۔ یہ جو جب مستری دیوار بنا لیتے ہیں تو اس دیوار کو چیک کرنے کے لیے کہ یہ دیوار سیدھی بھی ہے یا نہیں، دیوار سیدھی بھی ہے یا نہیں، اس کو دیکھنے کے لیے جو وہ ایک آلہ استعمال کرتے ہیں جو رسی کے ساتھ، ڈوری کے ساتھ ہوتا ہے، ایک لوہے کا آلہ تیر کی طرح، اس کا آگے منہ بنا ہوتا ہے، تو وہ اس کو لٹکاتے ہیں دیوار پہ کھڑا ہو کر اور نیچے تک، زمین تک اس کو لاتے ہیں۔ اس آلے کو بھی امام کہتے ہیں، یعنی امام اس آلے کو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ دیوار کے ٹیڑھے پن کے بارے میں بتا دیتا ہے کہ یہ دیوار ٹیڑھی ہے یا یہ دیوار سیدھی ہے۔ یہ در حقیقت آپ اسی سے اندازہ کر لیجئے کہ امام کون ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے امام بنایا۔ اب ہم ان کو دیکھ کر ہی اپنے عقیدے کو درست کر سکتے ہیں، ان کو دیکھ کر ہی ہم اپنے طرز زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں، صحیح کر سکتے ہیں۔ یعنی وہ اللہ تعالیٰ نے ایسا امام ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکل میں دیا ہے، ایسا راہبر اور پیشوا دیا ہے کہ جن کو ہم دیکھ لیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ انسان کو کیسا ہونا چاہیے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اصل پیروی کیا ہے۔ اس لیے قرآن نے ان کو حنیف کہا، یکسو، کوئی ادھر توجہ نہیں، ادھر نہیں، بالکل صرف اور صرف اللہ کی طرف توجہ، صرف اللہ کی طرف توجہ۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس معنی میں امام کہا گیا، اور امام یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام موحد تھے، مشرک نہیں تھے۔ یہاں پہ جگہ جگہ پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، یعنی اسی رکوع میں ہی جو تعلیم دی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے، وہ در حقیقت توحید کی تعلیم دی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر یعنی یہ پوچھا اپنی، قال ومن ذریتی، یعنی اے مولا تو نے مجھے تو امام بنا دیا، تو میری ذریت کے بارے میں تیرا کیا فیصلہ ہے، تیرا کیا کہنا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، جو ظالم ہیں وہ میرے عہد کو نہیں پہنچیں گے، میرے وعدے کو وہ نہیں پہنچیں گے۔ ظالم، اب ظالم سے مراد ایک تو وہ ہے نا کہ جو زیادتی کرتا ہے، تو قرآن مجید میں ظالم سے مراد وہ بھی ہے جو شرک کرنے والا ہے۔ تو اللہ نے فرما دیا کہ جو شرک کرنے والا ہے، مشرک ہے، وہ میرے وعدے کو نہیں پہنچے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو تعارف ہے، بہت خوبصورت تعارف، وہ سورۃ ہود کی آیت نمبر 75 ہے، 75، اس کو آپ پڑھ لیجئے۔ وہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، کہ ابراہیم بردبار ہے یقیناً، اور نرم دل ہے، اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ منیب یعنی انابت جس کو ہم کہتے ہیں کہ بار بار پلٹ کر رب کی طرف آنے والے کو منیب کہتے ہیں۔ تائب بھی ہے، تواب بھی ہے، لیکن منیب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہاں پر استعمال ہوا، بار بار رب کی طرف پلٹ کر آنے والا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کو اپنا دوست بنایا، خلیل بنایا، تو وہ خلیل اسی لیے بنا کہ رب ذوالجلال کی، اللہ کی محبت میں زندگی گزار دی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ ایک روایت بیان کی جاتی ہے، اور یہ روایت ایسی ہے کہ کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے کہ جسے ہم کہیں کہ بھئی یہ کوئی
قرآن کی یا سنت کے خلاف ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت جبریل نے اللہ کی بارگاہ میں یہ کہا تھا کہ مولا ابراہیم کو تو نے اپنا خلیل، اپنا دوست کیسے بنایا، کیوں بنایا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ جاؤ پھر جا کر ابراہیم سے مل لو، تمہیں اندازہ ہو جائے گا۔ اور حضرت جبریل زمین پر آئے تو اللہ کے نام کو بلند کرنے لگے، بار بار اللہ کا ذکر کرنے لگے۔ تو حضرت ابراہیم کہیں پر پھر رہے تھے تو آپ نے جب یہ آواز سنی تو آپ آئے حضرت جبریل کے پاس اور کہا کہ پھر مجھے ایک دفعہ پھر اللہ کا نام سناؤ، اللہ کی یاد اور اللہ کا ذکر کرو۔ تو حضرت جبریل نے کہا بھئی مجھے کیا دو گے؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ بھئی یہ جتنی میری بکریاں ہیں یہ ساری کی ساری تم رکھ لو۔ اچھا، تو حضرت جبریل نے وہ کہا ٹھیک ہے، اللہ کا ذکر کیا، اللہ کی یاد کی، اللہ کا نام لیا۔ تو کچھ دیر کے بعد پھر آپ خاموش ہو گئے۔ تو حضرت جبریل کو پھر حضرت ابراہیم نے کہا کہ تم خاموش کیوں ہو گئے؟ تو حضرت جبریل نے کہا کہ اب تم کیا دو گے، اب تمہارے پاس تو بکریاں بھی نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ بھئی تمہیں بکریاں چرانے کے لیے بھی تو کوئی چرواہا کی، کسی غلام کی ضرورت ہوگی نا، نگہبان کی، نگران کی، تو تم اپنی بکریوں کے لیے مجھے نگران رکھ لو، چرواہا بنا لو مجھے، میں تمہاری بکریاں چراتا رہوں گا۔ حضرت جبریل نے جب یہ سنا تو حضرت ابراہیم نے آخر میں یہ کہا کہ میں تمہاری بکریاں چراتا رہوں گا، تم مجھے اللہ کا ذکر سناتے رہنا۔ تو حضرت جبریل نے عرض کی مولا کہ واقعی ابراہیم اس بات کا حقدار ہے کہ تو اس کو اپنا دوست بنائے، اپنا خلیل بنائے۔ یعنی یہ بے تابی اور یہ اضطراب اور یہ بے چینی اللہ کے لیے، اللہ کی یاد اور اس کے ذکر کے لیے۔ اب چوتھا سوال ہے آیت نمبر 125 میں مقام ابراہیم کا ہمیں ذکر ملتا ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو۔ مصلی یہ اس میں ظرف ہے، یعنی نماز پڑھنے کی جگہ، اس کو ہم مصلی کہتے ہیں۔ جیسے ہمارے گھروں میں مصلی ہوتا ہے، جائے نماز ہم اس کو کہہ دیتے ہیں، پریئنگ میٹ، تو یہ مصلی سے مراد یعنی نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو، کس کو؟ مقام ابراہیم کو۔ اب سوال یہ ہے کہ کیوں یہ کہا گیا، حالانکہ نماز تو ہر جگہ پڑھی جا سکتی ہے۔ اب اس سے متعلق جو مقام ابراہیم ہے، دو اقوال ہمیں ملتے ہیں۔ ایک تو پکی بات ہے کہ آپ حضرات جانتے ہوں گے کہ وہ پتھر ہے کہ جس کے متعلق یہ ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا۔ ایک تو وہ مقام ابراہیم ہے جہاں پر لوگ جا کر نوافل بھی ادا کرتے ہیں، اور دوسرا اس سے مراد پورا حرم ہے۔ یہ حضرت ابن عباس، عبداللہ ابن عباس کا یہ قول ہے، اور آپ کے جو غلام تھے پھر ان کو آپ نے آزاد کیا، پھر ان کو تعلیم دی، پڑھایا، وہ بھی بہت بڑے امام بنے، حضرت مجاہد جن کا نام آتا ہے۔ اور آپ حیران ہو گئے کہ تابعین میں سے، یعنی جنہیں صحابہ کی صحبت نصیب ہوئی، بہت سے تابعین غلام تھے اور اہل علم تھے۔ کوئی قرآن کا ماہر تھا، کوئی تفسیر کا، کوئی حدیث کا، اور کوئی تاریخ کا، اور کوئی فقہ کا ماہر تھا۔ تو یہ غلام تھے سارے۔ اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ اس کلچر کو بھی دیکھ لیں تو اندازہ ہو جائے گا کہ اسلام نے جبراً کسی پر کوئی غلامی کو مسلط نہیں کیا تھا۔ یعنی ایسا نہیں کہ آپ اندازہ کیجئے کہ اسلامی حکومت میں، ریاست میں، مدینہ میں، مکہ میں جو غلام تھے، ان میں سے اتنے بڑے بڑے علماء اور فقہاء پیدا ہوئے۔ اب ہمارا ماحول تو یہ ہے کہ جو ہم آزاد لوگ بھی ہیں تو ہماری صلاحیتیں بھی اس ماحول میں مسخ ہو جاتی ہیں، کچلی جاتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقسیم تو سب انسانوں کے لیے، سب کو اللہ تعالیٰ عقل بھی دیتا ہے، صلاحیت بھی دیتا ہے، لیکن ماحول انسان کو پالش کرتا ہے، نکھارتا ہے، نشوونما دیتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ ہم آزاد ہو کر بھی اتنے نکھرے ہوئے لوگ نہیں ہیں، اور وہ غلام تھے صحابہ کے کہ جو فقہ میں، حدیث میں، قرآن میں، تفسیر میں امام بنے، جن کے قول کی اتھینٹیسٹی ہے، حجت ہے، اور اس کو بطور دلیل کے پیش کیا جاتا ہے، اس کی اتھارٹی ہے۔ اور حضرت ابن عباس کا بھی یہ قول ہے اس حوالے سے کہ حرم مراد ہے، اور حضرت مجاہد جو حضرت عبداللہ ابن عباس کے غلام تھے، ان کا بھی یہی قول ہے، اور یہ پورا حرم یعنی اس سے مراد لیا جاتا ہے۔ اور واضح بات ہے کہ خانہ کعبہ کہ جس کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام چہرہ کر کے آپ نماز ادا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى سے مراد یہی ہے، یعنی مسلمانوں کو اس طرف دعوت دی گئی، اس طرف بلایا گیا کہ اب تمہارا قبلہ اور تمہارا کعبہ اور تمہارے لیے تمہاری محبتوں کا مرکز اور محور اب اگر کوئی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا یہ گھر ہے، یہ مسجد حرام ہے، یہ حرم پاک ہے۔ اب پانچواں سوال یہ ہے کہ آیت نمبر 125 میں
ان طاہرا فرمایا گیا، ان طاہرا، یہ طاہر ہوتا ہے ایک انسان کو جب کہنا ہو، ایک شخص کو، ایک مذکر آپ کہہ لیجئے تو ہم طاہر کہتے ہیں کہ پاک کر تو، طاہرا یہ دو کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، چونکہ ابراہیم اور اسماعیل ہیں، دو ہیں، تو یہاں پر دونوں سے خطاب کیا گیا۔ اب یہ تطہیر سے مراد ظاہری اور باطنی، یہ دونوں طہارتیں یہاں پر مراد ہیں۔ اور باطنی طہارت تو واضح بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا گھر بتوں سے پاک ہونا چاہیے، اور یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس وقت بھی اس گھر میں بت رکھے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان طاہرا، اس کو پاک اور صاف تم کر دو، دونوں طریقوں سے، ظاہری طہارت بھی ہو اور باطنی طہارت بھی ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان حاضر ہو تو کم از کم اتنا وضو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا نماز کے لیے تاکہ انسان ظاہری طہارت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، اور جب ظاہری طہارت ہوتی ہے تو نفسیاتی طور پر ہی انسان کو ایک باطنی طہارت کا احساس بھی ساتھ نصیب ہوتا ہے، یعنی انسان غسل کرتا ہے، انسان وضو کرتا ہے، تو اس وضو کی حالت میں اور غسل کی حالت میں انسان اپنے آپ کو پاک اور صاف خیال کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت اور نماز بھی ادا کر لیتا ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ توبہ کی آیت نمبر 28 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا انما المشرکون نجس، کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مشرک نجس ہیں، پلید ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم و اسماعیل سے فرمایا کہ ان طاہرا، کہ تم دونوں مل کر میرے گھر کو، ان طاہرا بیتیہ، میرے گھر کو پاک کر دو، کن کے لیے؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، یعنی جو آ کر جڑ کر بیٹھ جانے والے ہیں نا میرے گھر میں، ان کے لیے بھی میرے گھر کو صاف کر دو، والرکع السجود، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، ان کے لیے بھی میرے گھر کو پاک اور صاف کر دو۔ یہ 5ویں سوال کا جواب ہے۔ اور چھٹا سوال ہے کہ آیت 126 میں فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، اللہ پاک نے فرمایا کہ قلیل میں ان کو فائدہ دوں گا، کہ جو من کافرہ، جس نے کفر کیا، اس کو قلیل فائدہ پہنچے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہاں پر فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا سے کیا مراد ہے؟ اگر اس سے رزق مراد ہے تو کافروں کے پاس تو اب مسلمانوں سے زیادہ رزق ہے، تو یہاں پہ میں عرض کرتا چلوں، ایک تو قلیلاً سے مراد یہ ہے کہ متاع، جو لفظ ہم بولتے ہیں متاعن، اس سے مراد ہوتا ہے وہ فائدہ جو ایک وقت تک ہوتا ہے انسان کے پاس، انسان کو پہنچتا ہے، ایک وقت تک جو فائدہ پہنچے۔ اس لیے دنیا کے سامان کو اللہ تعالیٰ نے متاع کہا، متاع اس لیے کہا کہ یہ وہ سامان ہے کہ ایک خاص مدت تک ہی انسان اس سے استفادہ کرتا ہے، اس کو استعمال کرتا ہے انسان، یعنی اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ اس مقام پر، اس علاقے میں کفر ہمیشہ نہیں رہے گا، اس کی مدت کم ہے۔ ایک تو اس بات کی طرف اشارہ کر دیا، اور دوسرا اس بات کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ جس نے کفر کیا اس کے لیے دنیا کا سامان چند روزہ ہی ہے، وہ اس کو استعمال کرے گا۔ تو لہٰذا فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا سے جو معنی سمجھا گیا اور جس پر سوال کیا گیا، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں بنتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امامت کا ایک معیار رکھا ہے، لیکن دنیا کی نعمتیں وہ اللہ تعالیٰ آزمائش کے طور پر فاسق کو، فاجر کو، مومن کو، مسلمان کو، ہر طرح کے انسان کو اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے، دے دیتا ہے، وہ آزمائش اور امتحان ہوتے ہیں انسان کے لیے۔ یہ آیت نمبر 126 ہے۔ میں ڈائریکٹ آیت کو نہیں پڑھ رہا، جب میں ترجمہ کروں گا تو پھر مزید اس کی وضاحت وہاں پر کر دوں گا۔ اب 7 نمبر سوال ہے، کیا ابراہیم نے کعبہ کی بنیاد رکھی یا اس سے پہلے بھی کعبہ موجود تھا؟ روایات میں تو یہ آتا ہے کہ حضرت ابراہیم، حضرت آدم نے سب سے پہلے اس کو تعمیر کیا تھا، پھر آپ کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام انہوں نے کیا، اور پھر حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے کیا تھا۔ اگر ہم ابراہیم اور حضرت ابراہیم و اسماعیل سے بھی مان لیں مثال کے طور پر، پھر بھی آپ اندازہ کیجئے کہ جیسے قرآن پاک نے کہا نا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، یہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 96 ہے کہ یہ پہلا گھر ہے جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، پہلا گھر قرآن پاک یہ کہتا ہے۔ اس لیے کہ بیت المقدس یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 450 برس کے بعد بنایا تھا، 450 برس کے بعد، اور جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ سے 800 یا 900 برس پہلے آئے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت مسیح علیہ السلام سے تقریباً 2300 سال پہلے ہیں،
تو اگر دیکھا جائے تو ابراہیم تو جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ پیشوا ہیں ان دونوں گروہوں کے، دونوں جماعتوں کے، بنی اسرائیل کے اور بنی اسماعیل کے۔ تو اس لحاظ سے اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی اس گھر کو شروع کیا جائے تو پھر بھی یہی گھر سب سے پرانا گھر بنتا ہے، اس لیے کہ بیت المقدس، کیونکہ اہل کتاب کا یہی اعتراض تھا مسلمانوں پہ کہ بھئی آپ بیت المقدس کی طرف کیوں نہیں چہرہ کر کے نماز ادا کرتے مدینہ میں، آپ نے اس کو کیوں چھوڑ دیا، حالانکہ پہلا گھر تو وہ ہے، بیت المقدس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا، اور پھر ہمارے جدید مفسرین نے، جس میں علامہ ابوالکلام آزاد بھی ہیں، سید مودودی بھی ہیں، اور مولانا امین احسن اصلاحی بھی ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر مفسرین ہیں، انہوں نے بڑی دلائل کے ساتھ بیان کیا ہے، بائبل سے حوالے دیے ہیں کہ جن کے مطابق یہی سامنے آتی ہے بات، اور یہی حقیقت ہے کہ سب سے پہلا گھر اس زمین پر وہ کعبۃ اللہ ہے، وہ اللہ کا گھر سب سے پہلے بنایا گیا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، قرآن نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ اب آپ دیکھیے کہ ابراہیم تو خود یعنی 2300 سال پہلے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے آئے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 800-900 برس پہلے آپ تشریف لائے ہیں، اور جو بیت المقدس ہے وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی تقریباً 450 برس بعد، 450 سال کے بعد تعمیر ہوتا ہے۔ تو پھر بیت المقدس کیسے پرانا گھر بن گیا اللہ کا؟ تو اللہ کا سب سے پرانا گھر وہ کعبۃ اللہ ہے، وہ مسجد حرام ہے۔ اس لیے قرآن پاک نے بھی اس کی طرف یہ اشارہ کیا کہ ان اول بیت وضع للناس، لوگوں کے لیے سب سے جو پہلا گھر ہے وہ یہی ہے، للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اور یہ وہ اولیت ہے جو کعبہ کو حاصل ہے، اور کعبہ کے علاوہ کسی کو بھی یہ حاصل نہیں ہے۔ باقی روایات میں بڑا کچھ بیان کیا گیا کہ حضرت آدم نے تعمیر کیا، پھر حضرت شیس نے، اور چونکہ حضرت غالباً حضرت نوح کے کہتے ہیں کہ طوفان میں، پھر طوفان کے بعد کعبۃ اللہ غائب ہوا، پھر اس کے بعد حضرت شیس آئے، اور پھر اس کے بعد ابراہیم اور اسماعیل نے بنایا، پھر قوم عمالقہ نے بنایا، پھر جرہم قبیلہ جس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نکاح بھی ہوا تھا انہوں نے بنایا، پھر قریش کے جو بانی تھے قصی بن کلاب، پھر انہوں نے اس کو تعمیر کیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ یہ تعمیر ہوا تھا، کہ جس میں رسول اللہ نے پھر حجر اسود کو نصب فرمایا تھا۔ اس وقت غالباً رسول اللہ کی کوئی عمر 23-24 سال عمر تھی اس وقت آپ کی۔ تو حجر اسود کو نصب کرنے کے لیے قبائل آپس میں اختلاف کرنا انہوں نے شروع کر دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ جنگ ہوتی تو انہوں نے یہ طے کیا کہ صبح کے وقت جو بھی مسجد حرام میں جو داخل ہوگا تو وہی ہمارا فیصلہ کرے گا۔ حسن اتفاق دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت سب سے پہلے آپ داخل ہوئے مسجد حرام میں۔ جب آپ تشریف لائے تو انہوں نے دیکھتے ہی کہا کہ بھئی یہ تو محمد ہیں، یہ تو سچے ہیں، یہ تو امانت دار ہیں۔ تو پھر آپ نے جو فیصلہ کیا کہ چادر بچھائی، حجر اسود کو اس میں رکھا، اور چاروں کونے آپ نے ان قبائل کو پکڑائے، اور پھر اس کے بعد آپ نے خود اپنے دست مبارک سے آپ نے حجر اسود کو نصب کر دیا۔ تو اس طرح ایک بہت بڑی خون ریزی جو قبائل کے درمیان ہونے لگی تھی، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دانش سے، اپنی فراست سے ان کو بچا لیا۔ تو یہ مختلف مراحل ہیں، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ بعد میں بھی کعبہ کی تعمیر کا سلسلہ رہا۔ حتیم کعبہ کو جب قبائل نے تعمیر کیا تھا اپنی حلال کمائی سے، پیسوں سے، وہ پیسے ختم ہو گئے، تو وہ جو پورا ایک علیحدہ حصہ ہے حتیم کعبہ جس کو کہا جاتا ہے، وہ پھر رہ گیا تھا تعمیر سے، اور بعد میں پھر اس کو تعمیر کر دیا گیا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے، لیکن بعد میں پھر اس کو نہیں بھی تعمیر کیا گیا۔ حضرت امام مالک کا دور تھا، تو اس زمانے میں جو بادشاہ تھا اس نے اس کو تعمیر کرنے کی کوشش کی، تو آپ نے اس سے منع فرمایا۔ آپ نے کہا یہ نہ کرو، یہ جیسے اب چلا آ رہا ہے اسی طرح قائم رکھو۔ بلکہ ان کے دور میں کعبہ کو ڈیمولش کر کے، یعنی شہید کر کے دوبارہ تعمیر کرنے کا بھی سوچا گیا، تو انہوں نے یہ کہہ کر روک دیا، منع کر دیا کہ اس سے کعبہ کی جلالت اور اس کی جو ہیبت ہے اس میں کمی واقع ہوگی، وہ متاثر ہوگی۔ تو لہٰذا یہ بار بار کعبہ کو تعمیر کرنا یہ درست نہیں ہے، یہ جس طرح ہے اس کو اسی طرح قائم رہنے دو۔ تو یہ مختصر تاریخ ہے، اور کتابوں میں بڑے اماموں نے اس پر گفتگو کی ہے، مورخین نے بھی اس پر لکھا ہے، لیکن یہ مختصر میں نے ایک آپ کے سامنے رکھ دیا ہے چند حوالوں کے ساتھ، کہ یہ حضرت ابراہیم و اسماعیل کے زمانے سے بھی اگر ہم اس کو مانتے ہیں تو پھر بھی آپ دیکھیے کہ بنو اسماعیل ہوں اور بنی اسرائیل ہوں، ان دونوں کے لیے
آپ دیکھ لیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعمیر کعبہ جو ہے، کعبہ کی تعمیر ہے، وہ بہت پہلے ان دونوں خاندانوں کے لیے، ان دونوں جماعتوں کے لیے، گروہوں کے لیے بنتی ہے یہ، اس لیے سب سے پہلے کعبہ ہی تعمیر ہوا، بیت المقدس بہت بعد میں جا کر ہوا۔ اب 8واں سوال ہے کہ لفظ مسلم صرف امت محمدیہ کے لیے خاص ہے یا کسی بھی اطاعت گزار امت کو مسلم کہہ سکتے ہیں؟ اب یہ مسلم لفظ، پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ اسلام، قرآن نے کہا قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں کوئی رسولوں میں سے کوئی نیا رسول نہیں ہوں، یعنی میں بھی اسی سلسلے کی آخری کڑی ہوں جو آدم سے چلی، تو اس لیے اسلام اللہ کا دین وہی ہے، حضرت آدم سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اس لیے اس دین کا جو بھی پیروکار ہے، جو ماننے والا ہے، وہ مسلم کہلاتا ہے، اس کا فرما بردار۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی قرآن مجید نے مسلم کہا۔ قرآن مجید نے مسلمانوں کو خاص طور پر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے، آپ کی ختم نبوت کو ماننے والے، قرآن پر ایمان لانے والے جو لوگ ہیں، ان کو قرآن نے کہا ہوا سماکم المسلمین، اس اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، اور یہ بھی فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے اللہ نے، میں نے پسند کیا تمہارے لیے اسلام کو بطور دین، یہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں فرمایا۔ تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہوں تو ان کے لیے تو مسلم ہی لفظ استعمال ہوتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہم خود کو محمدی نہیں کہلاتے، جس طرح قوم یہود نے خود کو یہود کہا، یا نصارہ نے خود کو نصارہ کہا، یا اپنے آپ کو مسیحی کہا، لیکن ہم اپنے آپ کو مسلم ہی کہتے ہیں، اس لیے کہ ادھر یہ صورتحال بن گئی کہ وہ نسلی مذہب ایک وجود میں آ گیا کہ جو ان کے اپنے جو عقائد اور نظریات ہیں، جو سالہ سال سے، صدیوں سے جو ان کے ہاں قائم ہوئے، انہوں نے اسی کو اپنی نسل کی بنیاد پر اختیار کیا اور اس کو وہی نام دیا، لیکن ہمیں اس بات کی تعلیم ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلم ہی کہیں، اپنے آپ کو اسلام ہی کا پیروکار اپنے آپ کو ہم کہیں، لیکن جب صورتحال یہاں پر بگڑے گی تو پھر معاملہ یہاں پر بھی وہی ہو جاتا ہے کہ جو پہلی امتوں میں اور پہلی قوموں میں رہا، اس لیے ہم خود کو مسلم کہتے ہیں، اور مسلم اس معنی میں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرما بردار ہیں اور ہمیں اللہ کا فرما بردار ہونا چاہیے۔ یہ سوال نمبر ہے 8، اور یہاں پہ میں پہلے بھی بہت دفعہ اس مسئلے کو بیان کر چکا ہوں کہ مسلم ہونا یا اسلام یہ کوئی اس طرح کا گروہ یا جماعت بندی یا اس طرح کا کوئی گروپ نہیں ہے کہ جو اس بات کا دعوے دار بن جائے کہ جی جنت بھی ہماری ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی بھی صرف ہمیں ہی حاصل ہونی ہے، کیوں ہم اس جماعت اور اس گروہ کے اب فرد بن گئے ہیں۔ بے شک ہمارا ایمان اس سطح کا نہ ہو جس سطح کا ایمان ہونا چاہیے، اور نہ ہمارے اعمال اس سطح کے ہوں جس بخشش اور نجات کے لیے اور مغفرت کے لیے اعمال ہونے چاہیے، کچھ بھی نہ ہو، لیکن صرف فخر اس بات پر ہو کہ جی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوں، میں امت محمدیہ کا فرد ہوں، میں مسلمان ہوں، میں آپ کی امت میں شامل ہوں، تو یہ چیزیں پھر مائنس ہو جاتی ہیں، ان کی اہمیت نہیں رہتی۔ سب سے بڑی اہمیت یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، دل کے ساتھ، پختگی کے ساتھ، اور پھر اپنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا، یہ دو باتیں بالکل مختلف ہو جاتی ہیں۔ اب 9واں سوال ہے کہ یہاں پر چونکہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ یہ پیغمبر حکمت کی، کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا اور تزکیہ نفس کرے گا، ان کو پاک کرے گا۔ اب کتاب اور حکمت، کتاب سے تو ہمیں بات سمجھ آ جاتی ہے کہ قرآن مجید ہو گیا، کتاب کی تعلیم دیتا ہے، اور حکمت سے مراد کیا ہے؟ حکمت کی تفسیر، حکمت کا جو معنی بیان کیا امام راغب اصفہانی نے، انہوں نے کہا کہ علم سے اور عقل سے حق کو پانا، حق کو ڈھونڈ لینا، یہ حکمت ہے۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکمت کے ساتھ، کتاب کے ساتھ حکمت کو بیان کیا۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ کتاب سے حکمت جدا چیز ہے، یہ علیحدہ ہے۔ اب حکمت سے مراد سنت بھی ہو سکتی ہے، اب حکمت سے مراد دین کا فہم بھی ہو سکتا ہے، یعنی آخر کتاب اللہ کی ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس کے انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ بھی مراد اس سے ہو سکتا ہے۔ اور اس سے مراد
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا، یعنی وہ ایک حدیث کی صورت میں جو آپ نے کوئی قرآن مجید کے جیسے مثال کے طور پر ہم نماز کی بات کرتے ہیں، قرآن نے نماز کی طرف اشارہ کر دیا، نماز کا ذکر کر دیا، ہمیں حکم دیا کہ نماز کو ہم قائم کریں۔ اب وہ نماز ہے کیا؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھو۔ تو اس کو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ کتاب اور پھر اس کے ساتھ حکمت اللہ تعالیٰ نے نازل کی، یعنی کتاب کی تعلیم دیتا ہے یہ رسول اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اب وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو پاک کرتا ہے۔ اب یہ پاک کرنا یہ دو معنی میں ہو جاتا ہے، ایک یہ ہے کہ بری خصلتوں سے، بری عادات سے پاک کرنا، جیسے حضرت ابو سفیان نے بادشاہ کی عدالت میں دربار میں کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات کو بیان کیا، یا حضرت جعفر طیار نے شاہ حبشہ کی دربار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت کو بیان کیا تھا، تو اس کو پڑھ کر دیکھ لیجئے تو اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ بری خصلتوں سے کس طرح یہ نبی پاک کرتا ہے۔ یعنی اس وقت جتنے گناہ رائج تھے، جتنے جرائم رائج تھے، ان سے بچنے کی تلقین فرمائی، اپنی مجلس سے، اپنی صحبت سے اور اپنی رفاقت سے صحابہ کی تربیت کی، ان کا تزکیہ نفس کیا۔ تو دوسرا پہلو ہو جاتا ہے نشو نما دینا، یعنی تزکیہ کا مطلب ایک تو ہے پاک کرنا اور دوسرا مطلب ہوتا ہے نشو نما دینا۔ اب یہ جو فلورشمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں نشو نما دینا، یہ اچھی خصلتوں کو پیدا کرنا اپنے لوگوں میں، تو یہ نبی دونوں کام کرتا ہے، بری خصلتوں کا خاتمہ کرتا ہے اور اچھی عادات اور اچھی خصلتیں اپنے لوگوں میں پیدا کرتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، آپ دیکھ لیجئے کہ کس طرح چند ہی سالوں میں ایک شاندار، ایک اعلیٰ کردار کی جماعت تیار ہو گئی تھی، اور دنیا میں پھر دیکھیے کہ ان کی امانت کی، ان کی دیانت کی پھر مثالیں دی جانے لگیں۔ اور آپ اسلام سے پہلے کے حالات دیکھیے کہ کیا جبر تھا، کیا ظلم تھا، کیا زیادتی تھی، کیا ماحول تھا، لیکن یہی لوگ تھے پھر کہ جو اللہ کے خوف سے کانپتے تھے، نمازیں پڑھتے، قرآن کی تلاوت کرتے، رات کو اگر جاگتے قرآن پڑھتے، روتے تھے، اور خوف خداوندی کے ان کے واقعات مشہور ہیں صحابہ کے۔ تو ایسی شاندار جماعت تیار کرتی کہ ان کے کردار سے، ان کے اخلاق سے جو شر تھا اس کو نکال دیا، اور جو اچھی عادات تھی وہ ان کے کردار میں، ان کی شخصیت میں پیدا کرتی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تزکیہ نفس تھا۔ ایک مطلب بیان کرتا چلوں کہ حکمت جو ابھی میں نے آپ کو بتایا، اس سے مراد احکامات کی تفصیل بھی ہو سکتا ہے۔ احکامات کی تفصیل یعنی کتاب ہے اور اس میں احکامات کا بیان کرنا، جیسے اللہ پاک نے قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کیا کہ یہ نبی تشریف لائے ہیں، یہ اللہ کی آیات کو، کتاب کو بیان کرتے ہیں، اس کی وضاحت کرتے ہیں، تو حکمت سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب ہم ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تم پر کی، اور بے شک میں نے تم کو تمام قوموں پر برتری دی۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور تقوی اختیار کرو اس دن کا، یعنی اس دن سے اپنا بچاؤ کر لو کہ جس دن نہیں فائدہ دے گا یا نہیں کام آئے گا کوئی نفس کسی نفس کے بالکل، ولا يقبل منها عدل، اور نہ ہی قبول کیا جائے گا اس نفس سے عدل کو، کوئی معاوضہ بھی نہیں لیا جائے گا، ولا تنفعها شفاعت، اور نہ اس دن سفارش فائدہ دے گی، ولا هم ينصرون، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے کلمات کے ذریعے سے، یعنی چند باتوں کے ذریعے سے، احکامات کے ذریعے سے، فَأَتَمَّهُنَّ، تو ابراہیم ان پہ پورا اترا۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہا کہ بے شک میں تجھے بنانے والا ہوں لوگوں کے لیے امام۔ فرسٹ ڈیزرو دین ڈیزائر کے اصول پر یہ اللہ تعالیٰ معاملات فرماتا ہے۔ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، کہا اور میری ذریت، میری اولاد۔ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ اب میں نے ظالم آپ کو بتا دیا، یعنی امامت کے لیے ظلم سے بچنا ضروری ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور یاد کرو کہ جب ہم نے بنایا گھر کو، یعنی خانہ کعبہ کو، مثابہ،
اجتماع کی جگہ، للناس لوگوں کے لیے، وامنا اور امن کی جگہ بنایا، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور ابراہیم کے مقام کو مصلی کی جگہ، نماز کی جگہ بنا لو، وعہدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، اور میں نے ابراہیم اور اسماعیل کو حکم دیا کہ تم دونوں پاک کرو میرے گھر کو، طائفین کے لیے یعنی طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود رکوع کرنے والوں سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اب آپ دیکھیے کہ عاکف اعتکاف بھی ایک پرانی عبادت ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اور جب ابراہیم نے کہا میرے رب کر دے اس شہر کو امن والا، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے نواز دے۔ اب یہاں پر ثمرات سے مراد تمام رزق مراد ہے۔ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لایا ان میں سے اللہ پہ اور یوم آخرت پر، یعنی جو اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان لائے انہیں اپنا رزق عطا فرما۔ قال ومن کفر، اللہ نے فرمایا ومن کفر، اور جس نے کفر کیا، فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، وہ بھی اس سے تھوڑا بہت فائدہ اٹھائے گا، یعنی ایک قلیل مدت کے لیے اٹھائے گا۔ ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، اور پھر میں ان کو جہنم کے عذاب کی طرف لے جاؤں گا۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب یاد کرو کہ جب ابراہیم اور اسماعیل گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے دونوں، یعنی تعمیر کر رہے تھے۔ ربنا تقبل منا، اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے تھے ہمارا رب قبول کر لے ہم سے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا مسلمین لک، اور ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے۔ اب دیکھیے جو اعتراض کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اعتراض ڈھونڈ ہی لیتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ جی یہ مسلمین یہاں پر کہا تو کیا پہلے وہ فرما بردار نہیں تھے، کہ وہ یہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں حضرت ابراہیم و اسماعیل کے مولا ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے۔ حالانکہ بندہ ہمیشہ عاجزی کے مقام پر ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ کا نیک بندہ ہو اور نعوذ باللہ وہ نافرمان ہو پھر وہ کہے مولا مجھے فرما بردار بنا لے۔ یہ ایک عجز کا مقام ہوتا ہے۔ جیسے اقبال کا ایک شعر بھی ہے کہ جس میں اقبال یہ کہتے ہیں کہ متاع بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی، کہ یہ جو درد اور سوز اور آرزو جو ہے یہ بہت بڑی دولت ہے، مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خدا بندی، کہ یہ جو بادشاہت ہے اور یہ جو حکمرانی ہے یہ سب کچھ ہے، یہ میں کبھی بھی بندگی کے ساتھ اس کا سودا کبھی نہ کروں۔ میں اتنا خوش ہوں تیری بندگی میں اور تیری فرما برداری میں، تیرے بندہ بننے میں، تو مجھے کوئی دنیا کی بادشاہت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی یہ عجز کا مقام ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں پڑھ کر آپ دیکھ لیجئے کہ وہاں پر عبدیت کا اظہار ہے، خود سپردگی کا اظہار ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی اعتراض کرنے والے کہتے ہیں کہ یہاں پر مسلمین کہتے ہیں کہ ہم فرما بردار ہمیں بنا دے، تو کیا وہ پہلے فرما بردار نہیں تھے؟ بالکل تھے، وہ پہلے سے ہی فرما بردار تھے، لیکن فرما برداری کی بھی کوئی حد نہیں ہوتی۔ جتنا بھی انسان فرما بردار بنتا چلا جائے اتنی قربتیں انسان کو نصیب ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ پہ چلائے، یہ پیغمبر بھی پڑھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر نماز میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت فرماتے تھے۔ تو نعوذ باللہ کیا اس کا دوسرا معنی یہ لیا جائے گا کہ کوئی ہدایت پر نہیں ہوتا تو پھر کہتا ہے کہ ہمیں سیدھی راہ پہ چلا یا دکھا ہمیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا تیری فرما برداری، تیرے قرب کی کوئی حد نہیں ہے، یہ بے انتہا ہے، جتنا بھی انسان اس میں ڈوبتا چلا جائے یہ وہ سمندر ہے کہ جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اور ہماری ذریت کو بھی اے مولا اپنا فرما بردار بنا لے، اُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری ذریت سے تو بنا مولا امت مسلمہ اپنے لیے، یعنی ایسا گروہ جو فرما بردار ہو۔ یہ امت مسلمہ ہم بولتے ہیں تو وہ اس مقام سے یہ لفظ لیا گیا ہے، لیکن امت مسلمہ کوئی اس طرح کا گروہ نہیں ہے کہ جیسے قوم یہود اور قوم نصارہ کا گروہ ہے۔ یہاں پر امت مسلمہ سے وہی انسان اچھا قرار پائے گا اور وہی جماعت خدا کی جماعت ہوگی جو خدا کی فرما برداری میں ہوگی۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں دکھا حج کے مناسک، وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہم پر تو توجہ فرما، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو تواب رحیم ہے، توجہ فرمانے والا ہے رحمت کے ساتھ اور رحم کرنے والا ہے۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب
اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا ہے، یہ بعثت محمدیہ کی دعا ہے جو حضرت ابراہیم و اسماعیل نے کی تھی۔ اے ہمارے رب وابعث فیہم رسولا، اور بھیج ان میں رسول، منہم ان میں سے، یتلو یعنی ان میں سے مراد کون، یعنی یہ جو حرم کعبہ ہے اور یہ جو مکہ ہے یہاں کے رہنے والوں کے لیے، ان میں سے یعنی رسول کو بھیج، یتلو علیہم آیاتی کا، کہ وہ ان پر تلاوت کرے تیری آیات کی، ویعلمہم الکتاب والحکمت، اور ان کو سکھائے کتاب اور حکمت، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرے، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ اب یہاں پر آیات کی تلاوت کا بھی ذکر ہو گیا، کتاب اور حکمت کی تعلیم کا بھی ہو گیا، اور تزکیہ نفس کی بھی بات کر دی گئی۔ اب ایک سوال میں چھوڑ گیا، یعنی وہ سوال تو جواب دیا میں نے، لیکن اس کا ایک جز ہے وہ بڑا اہم ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی میں واضح کر دوں۔ یہاں پر پہلے سوال پہ یہ ایک جز تھا کہ اس برتری کے باوجود مسلمان یہود کے مخالف کیوں ہیں۔ یہ مخالفت یا مخاصمت مسلمانوں اور یہود اور اس کے علاوہ جو ہماری مسیحی مذہب یعنی مسیح جو بھائی ہیں، یہ تین گروہ ہیں جن کی جو مخاصمت اور مخالفت ہے اس کی بنیاد سیاسی بنیاد ہے، یا وہ آگے اپنی وابستگیاں ہیں کہ جس کی بنیاد پر یہ مخالفت ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اسی وقت سے یہ مخاصمت اور یہ عداوت شروع ہوئی قوم یہود اور قوم نصارہ کی طرف سے۔ لیکن اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ فلسطین کا مسئلہ ہے، سیاسی مسئلہ ہے، اس بنیاد پر یہ مخالفت، یہ مخاصمت قوم یہود کے ساتھ ہے، یعنی اسرائیل کے ساتھ ہے۔ لیکن میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ بحیثیت مسلمان، ہماری اس وقت حیثیت ایک داعی کی حیثیت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر ایک بڑی ذمہ داری ہم پر ڈالی ہے۔ یعنی اب ہمیں اس مخاصمت اور اس مخالفت کے بجائے، یا ایک ٹکراؤ، ایک تصادم کی پالیسی کے بجائے، ہمیں اپنے منصب کو اور اپنے اس ذمہ داری کو دیکھنا ہوگا کہ ہماری ذمہ داری اب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے مخالف بنیں، بلکہ ہمارا تعلق اس دنیا میں رہنے والے انسانوں کے ساتھ ایک دعوت کا تعلق ہے، ایک دین کا تعلق ہے۔ اگر ہم اس اپنے منصب کو اور اس مقام کو سمجھیں تو یہ ایک خیر خواہی کا مقام اور مرتبہ ہے۔ یعنی ہم جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے فکر مند رہتے تھے کہ لوگ ایمان لائیں، جہنم میں جانے سے بچ جائیں، اور قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو باتیں بیان کی ان کو مانیں، تسلیم کریں، تو یہی جذبہ ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچائیں، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا تعلق انسانیت کے ساتھ وہ کوئی ٹکراؤ کا، مخالفت کا، عداوت کا، تصادم کا نہیں ہے اور نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمارا تعلق دنیا کے ساتھ دعوت کا تعلق ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچائیں جہاں تک ہم سے ہو سکے۔ ایک تو دین پہنچانا ہے انسان کا زبان کے ساتھ، اور ایک دین پہنچانا ہے انسان کا اپنے کریکٹر اور کردار کے ساتھ۔ یعنی دنیا میں ہم جہاں بھی رہیں، ہمارا کردار، ہمارا اخلاق اتنا بلند ہو کہ دنیا ہم سے متاثر ہو ہمارے کردار اور اخلاق سے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگوں تک اللہ کے دین کی آواز کو پہنچائیں، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ باقی یہ مخالفت اور یہ مخاصمت، یہ ٹکراؤ، یہ پھر آج جو سیاسی ماحول بنتا ہے اور کوئی جغرافیائی حالات بنتے ہیں، اس بنیاد پر پھر مسلمانوں میں یہ دوسری قوموں کے ساتھ اختلافات چل رہے ہیں۔ لیکن قرآن مجید ہمیں جس بات کی تعلیم دیتا ہے، تلقین کرتا ہے، وہ یہی ہے کہ ہم عدل پر قائم ہوں اور دنیا تک اللہ کے دین کو ہم پہنچائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔